آج ایک اور اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں گندم کی سبسڈی کو لے کر اچھی خاصی اس وقت پولیٹیکل موبلائزیشن جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جو پروٹیسٹ کے لوگ ہیں یا تحریکیں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان سے گندم سبسڈی کے حوالے سے حکومت گلگت بلتستان بہت ڈراسٹک چینجز کرنے والی ہیں۔ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور سبسڈی کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ بیسیکلی یہ سبسڈی، گندم کی سبسڈی کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کو مزید فعال طریقے سے لوگوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ ان کنفیوژنس کو ہم دور کرنے کے لیے اس کی ایک ڈائگنوسس کریں گے، اس کو ایک مکمل طور پہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ بیسیکلی گندم کی سبسڈی ہے کیا چیز۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود تھے غلام الدین جی ڈی صاحب۔ ویلکم جی ڈی، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ تو یار یہ جو سبسڈی کا معاملہ ہے گندم کا، اس پہ آج کل تو میں ابھی ریسنٹلی گلگت میں تھا تو کافی لوگوں میں ناراضگیاں بھی موجود ہیں، خدشات بھی ہیں، بہت ساری مسکنسیپشنس بھی ہیں، بہت سارے غلط فہمیاں بھی ہیں اور بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ تو میرے خیال میں سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے۔ آگے آنے والے الیکشن میں بھی جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے معاملہ ٹل جائے اور لوگوں کی ناراضگیاں ایک حد سے نہ بڑھیں۔ دوسری طرف جو سبسڈی کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا اس پہ کافی لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اپرائزنگز بھی ہوئی ہیں۔ تو ہے کیا معاملہ؟ یہ سبسڈی کو لے کے اتنا شور کیوں ہے گلگت بلتستان میں؟ تھینک یو عامر، تھینک یو ایمن۔ سبسڈی یہ آج کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 70 کی دہائی سے یہ سبسڈی کا معاملہ چلا آ رہا ہے۔ چونکہ گلگت بلتستان کیونکہ پیداواری اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں رہا ہے، تو مرکز کی طرف سے بھٹو صاحب کے دور میں راشن کے طور پر راشن کا نام دیا جاتا تھا، اس میں گھی بھی آتا تھا، اس میں پاؤڈر بھی دیتے تھے، اس میں پھر یہ گندم کی سبسڈی بھی تھی۔ تو یہ کچھ بنیادی آئٹمس تھے جو کہ گلگت بلتستان کو دیے جاتے تھے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو سبسڈائزڈ آئٹمس تھے گروسری کے حوالے سے تو وہ تو کٹ گئے، لیکن گندم کی سبسڈی بحال رہی اور بڑھتی بھی رہی۔ یہ سبسڈی جو ہے، اگر ہم ویسے تاریخی طور پہ ریکارڈ کو دیکھیں تو نون لیگ کے دور میں، یعنی کہ گلگت بلتستان میں جب حفیظ الرحمن کا دور تھا، تو اس وقت جو ہے جو گندم کی بوریاں جو سپلائی کی جاتی تھیں، جو آخری مرتبہ جو سپلائی کی گئی ہیں 2016 میں، وہ ان کی تعداد بنتی ہیں 16 لاکھ پر اینم، یعنی 16 لاکھ بوریاں جو ہے۔ اور ایک بوری کتنی؟ ایک بوری کے اندر جو گندم ہوتی ہے 100 kg ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی 1,60,000 ٹن سالانہ۔ ہاں، 1,60,000 ٹن جو ہے گندم جو ہے سپلائی کی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ ظاہر بات ہے بجٹری ایشوز بھی ہوتے رہے ہیں، پاکستان کے معاشی حالات بھی اس طرح سے بہتر نہیں ہوئے، تو 16 میں یعنی کہ 2016 میں ان کو پیسوں پہ کنورٹ کر دیا گیا اور 6 ارب روپے سبسڈی کے طور پہ رکھے گئے۔ اچھا، ظاہر بات ہے اس کے بعد سے جو ایک فائنینشیل کرنچ اوورآل پوری دنیا میں بھی رہا ہے اور پاکستان بھی اس سے بڑے حد تک متاثر ہے، اور پاکستان میں مجموعی طور پہ معاشی حالات ابتر ہونے کی وجہ سے جو میں نے جو ڈیٹا حاصل کیا ہے، جو ڈائریکٹر فوڈ، بہتر یہ کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ ڈیٹا فراہم کریں جو کہ مستند ہو اور متعلقہ محکمے سے ملا ہو۔ تو 2016 میں 15 لاکھ بیگز دیے گئے تھے، سپلائی کیے گئے تھے، پاسکو جو ہے وہ دیتا ہے، اور جو الوکیٹڈ بجٹ تھا وہ 6 بلین روپے تھے، یعنی کہ 6 ارب روپے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے یہ اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن 2020 میں تقریباً 1 لاکھ نہیں بلکہ 16 لاکھ بوریاں سپلائی کی گئیں، یعنی کہ 2016 میں یہ تعداد جو تھی 15 لاکھ تھی، تو 2020 میں یہ بڑھا کے ایک سال یہ ریکارڈ یہ کہلاتا ہے کہ 16 لاکھ بوریاں جو ہیں سپلائی کی گئیں، اور باقی جو اس کے علاوہ جو دیگر سال ہے اس میں 12 لاکھ بھی رہی ہیں، 12 لاکھ 18,765 بوریاں بھی سپلائی کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے جو کرنٹلی جو اس سال جو ایک مسئلہ پیدا ہوا، یعنی کہ جو بجٹ جو الیکویٹ کیا گیا تھا وہ 6 سے 8 بلین کر دیا گیا، اور
گزشتہ مارچ میں وہ بجٹ ایگزاسٹ کر رہی ہے. اچھا, ختم ہوا تو ختم ہوا, تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک طرح سے ویٹ کرائسس پیدا ہونے لگا. تو اس پر جو ہماری گلگت بلتستان کی حکومت ہے انہوں نے وفاق سے رابطہ کیا اور وفاق سے 2.9 بلین روپے ایڈیشنل منظور کیے گئے, جس کے نتیجے میں ہم اس وقت جو آن گوئنگ جو گندم کی سپلائی ہے وہ دی جا رہی ہے. وہ ایڈیشنل سبسڈی کی بنیاد, وہ ایڈیشنل سبسڈی تھی. تو یہ سبسڈی اوور آل بڑھا کر جو ہے 9.5 بلین یعنی کہ 9.5 ارب روپے کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب 9.5 ارب روپے. اب جو سبسڈی کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ادھر پاکستان میں تو گندم 140 روپے 160 روپے کے بیچ میں بکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی میرے خیال میں 160 کے قریب ہے. تو گلگت میں کتنے کا کلو ملتا ہے؟ اچھا, جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے گلگت میں جو سبسڈی دی جاتی رہی ہے پر کے جی 12.5 روپے کی سبسڈی کے طور پہ 12.5 روپے چارج کرتے رہے. اچھا. اور اب سبسڈی کو لے لیں اگر 160 کے حساب سے تو یعنی کہ 147 روپے پر کے 50 پیسے. اچھا, یعنی فیڈریشن سبسڈائز کرتی رہی ہے. صحیح ہے. سبسڈی دینا کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں امیر کے جیب سے بجٹ مطلب ٹیکس اٹھایا جاتا ہے اور غریب کو دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پیریٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے. یہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو نے شاید متعارف کرایا تھا. ہاں جی, یہ پورے پاکستان میں تھا. پورے پاکستان میں تھا, خصوصاً گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں کے لیے اور کشمیر کے لیے بھی یہ سبسڈائزڈ ریٹس پہ دی جاتی تھی. لیکن ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں, لیکن گلگت بلتستان اور ٹرائبل ایریاز کے لیے سپلائز بحال رہی ہیں. لیکن اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ چونکہ قیمتیں پاکستان سیلف سفیشینٹ نہیں رہا گندم کی پیداوار کے حوالے سے, تو جو پیداوار جو تھی کم ہونے کے نتیجے میں پاکستان کو گندم امپورٹ کرنی پڑی. اب فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے اور پیسے کی ڈیویلویشن کی وجہ سے اور ڈالر کی بڑھوتی کی وجہ سے, ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے اب جو کاسٹ آپ کو انکر کر رہی ہے پر کے جی, اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب 140 سے لے کر 160 کے درمیان اگر پر کے جی آپ کو گندم پڑ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کس طرح سے نیچے سپلائی کر سکتے ہیں, فراہم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان میں فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے یعنی کہ مارچ میں جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اس کا اجلاس ہوا تھا. اب اس کو خلیق کیانی ہے ڈان کے, انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ایک رپورٹ کیا تھا. تو اس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک سبسڈی جو ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کاسٹ زیادہ آ رہا ہے. ایون جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بھی نہیں نکل رہی. مطلب 12 روپیہ 50 پیسہ پر کے جی کے حساب سے اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور اوور آل سبسڈی دی جاتی رہی ہے, اس میں کوئی سیگمنٹائزیشن نہیں ہے. اچھا, اب یعنی حکومت کا جو موقف ہے اس وقت جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے, یعنی کہ جو طبقے مراعات یافتہ ہیں یا جن کی خاص تھریشولڈ سے اوپر آمدنی ہے ان کو اس نیٹ سے نکالا جائے یا اس کے سلیبس بنائے جائے. اچھا, اس اور حوالے جو سے غریب ہیں اس کو سبسڈی جاری رہے, مطلب اس کی کوئی اس طرح کی ان کا حق بنتا ہے. اچھا, یہ ایک حکمت عملی نظر آ رہا ہے, لیکن اس کا خد و خال ابھی واضح نہیں ہے. آپ اس دیکھیں نا کہ رواں ماہ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, اسکردو میں میٹنگ ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. اس میں یہ بات ریویل کی گئی کہ گلگت بلتستان کے لیے جو گندم سپلائی کی جا رہی ہے وہ پر کے جی 52 روپے ہونی چاہیے. پروپوزل آیا ہے. یہ اس پہ مشاورت ہو گئی ہے اور کابینہ کی سطح کے اوپر اس پہ بات چیت جو ہے فائنل شکل میں تھی. تو اس پر یہ جب بات سامنے آ گئی تو اس کے نتیجے میں عوامی ایکشن کمیٹی ایک دم سے میدان میں اتری اور یکایک یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ریزنمنٹ پیدا ہو گیا کہ یار یہ ہم تو نہیں مانیں گے جو 800 یا 800 سے لے کر 1100 تک کا معاملہ ہے, یعنی کہ 800-900 روپے کی کا من ملتا تھا, تو اب وہ بڑھے گا. اگر 52 روپے کریں گے تو تقریباً یہ 4 گنا بڑھے گا. 4 گنا بڑھے گا, یعنی کہ 40% آپ کو دینے پڑیں گے اور 60% جو ہے جو وفاق دے گا یا آپ کے بجٹ میں سے جائے گا. تو یہ ایک معاملہ پیدا ہوا. تو اس پر عوامی ایکشن کمیٹی بھی میدان میں آ گئی اور اپوزیشن جماعتیں بھی اس وقت ایک پیج پر ہے اس حوالے سے. جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے گزشتہ روز انہوں نے پورے گلگت بلتستان کے اندر دھرنے کی کال دی تھی. اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے تحصیلوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایکشن کمیٹی کو ایکٹیو کیا. پہلے ایکشن کمیٹی کے 2 دھڑے تھے,
دو دڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اب ایکشن کمیٹی جو ہے نا ایک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی معاملے کے اوپر. اور اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہمیں 12 روپیہ 50 پیسے کی ہی فراہم کی جانی چاہیے. اس پر انہوں نے جو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ حکومت سے مذاکرات کرے. ٹھیک ہے. تو حکومت کی مذاکراتی ٹیم جو ہے اس میں غلام محمد صاحب ہیں وزیر خوراک, اور انجینئر اسماعیل ہیں, اور دیگر جو وہاں پر کچھ 4 رکنی کمیٹی ہے, کابینہ کے ممبران ہیں, 4 سے 5 لوگ ہیں, اس میں ایمان شاہ صاحب بھی ہیں. تو انہوں نے بیٹھک کی. وہ بیٹھک جو ہے اس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. ان کا یہ ڈیمانڈ تھا, ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ 52 نہیں تو ہم کم از کم 42 روپیہ پر کے جی چارج کریں گے. تو اس پر بھی جو ہے نا ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو حکومت یہ کیوں نہیں کرے؟ دیکھیں یہ ایک سادہ سی بات ہے, اگر آپ نے سبسڈی کو ریشنلائز کرنا ہے تو وہ لوگ جو مراتی آپ کوئی سلیب مقرر کرے. اچھا, اس میں اپنی بات پوری کر لوں. ہاں جی جی. وہی تھا, اس میں ساتھ یہ بھی بات تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹارگیٹڈ کریں. اچھا, اس کے علاوہ مختلف محکموں کو بہت زیادہ بھاری مقدار میں گندم سپلائی ہوتی رہی ہے مختلف محکموں کو. ہاں, تو اس کو بھی ریکٹیفائی کیا گیا. اب اس میں بہت سارے محکمے ہیں جو جس میں پولیس کا ادارہ ہے, اس میں رینجرز ہیں, اس میں گلگت اسکاؤٹس بھی ہے. تو وہاں پر جو بھی محکمے ہیں جن کو سرکاری راشن ملتا ہے, تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کریں گے. اور ساتھ ساتھ گریڈ 17 سے اوپر کے جو ملازمین ہیں یا جو کہیں کہ مراعات یافتہ طبقہ ہے, ہو سکتا ہے وہ 15-20% ہو. اب ہمیں اس کی ہمارے پاس کوئی اسسمنٹ یا اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. ہاں, یہ تو BISP کا ڈیٹا بیس سے نکالا جا سکتا ہے. BISP کے ڈیٹا کو سامنے رکھ کر اس کے اندر بھی ایریگولیرٹیز ہیں. باقاعدہ کابینہ کے گزشتہ اجلاس کے اندر یہ ایریگولیرٹیز کا لفظ استعمال ہوا ہے. اوکے, کہ وہاں پر کرپشن یا ایریگولیرٹی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو بایو میٹرک پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اب میری جو DG فوڈ ہے ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر اس معاملے کو ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں کہ اس کو بایو میٹرک کی طرف لے کر جائیں. بایو میٹرک سے تو آپ کی سوشو اکنامک پروفائلنگ تو نہیں ہوگی نا. بایو میٹرک کو اگر اب یہ اس تو انڈر کنسیڈریشن ہے نا, ایک پریشر تو ہے. اب اس کو بیسیکلی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. بایو میٹرک کرتے ہیں, فرض کریں میرا تھم امپریشن لے دیں, تو ان سے تو میری جو سوشو اکنامک پروفائل تو ان کے پاس نہیں آئے گی, تو ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا. ڈیٹا بیس بیسیکلی ہمارے BISP کا ہے, پورے پاکستان کے اندر اس کو لنک کریں گے. اس کو لنک کریں گے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے, کچھ پولیٹیکل جو سیگمنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بڑے مراعات یافتہ لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو بیسیکلی جب اس کو دوبارہ سے اس کی اسسمنٹ کریں یا اس ڈیٹا کو ریکٹیفائی کر کے جو حقدار طبقہ ہے ان کا حق بنتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بطور ایک عام شہری کے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ملنا چاہیے جو حقدار طبقہ ہے. لیکن وہ طبقہ جو کہ گریڈ 17 سے اوپر ہے, اور وہ طبقہ جو کہ بہت بڑا ٹریڈر ہے, بڑا ہوٹل کا مالک ہے, بڑا ٹھیکیدار ہے, یا اس کے علاوہ وہ بہت ڈاکٹر ہے, انجینئرز ہیں, اسی طرح سے بڑے وکیل ہیں جو جن کی آمدنی ایک قدر زیادہ ہے, تو کم از کم یہ سبسڈی اگر 50,000 سے نیچے کے جو آمدنی کے لوگ ہیں ان کو اگر 12 روپے 50 پیسے پہ بھی دے دے تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو بجٹ ہے وہ بہتر انداز سے یوٹیلائز ہو سکتا ہے. یعنی کہ 9.5 بلین کوئی کم بجٹ نہیں ہے. اگر اس 9.5 بلین بجٹ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے طور پہ لے لیں تو اس سے ایک بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے اور حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے. لیکن یہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی اس بات پہ ایگری کرتی ہے, یا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, کہ اگر اس کو ریشنلائز کیا جائے اور جو غریب طبقے جو واقعی ہیں مطلب ڈیزرو کرتے ہیں یا مستحقین ہیں ان کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو, 12.5 روپے کی ہو, اوپر والے جو ہیں ان کے لیے آپ سلیب بنائیں, یا جو ایک خاص طبقہ ہے ہمارا تو ان کے لیے مکمل مارکیٹ ریٹ پہ گندم ملے, تو یہ تو بڑا ریشنل ڈیمانڈ ہے. اس پہ اس کی کمیٹی کا یہ ٹیکنالوجی کے دور ہے عامر, اس میں تو یہ کرنا چاہیں نا اگر ان کا ول ہو, اور اس میں دیکھیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سرکردہ لیڈران ہیں اور جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں ان سب کو مشترکہ طور پہ بیٹھ کے اس پہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے ایک سسٹم دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ IT کا دور ہے, ایک اچھا سا ڈیٹا بیس آلریڈی جو ہے BISP کا بنا ہوا ہے. اگر آپ مقامی طور پہ بھی اس کو ریپلیکیٹ کر کے اس ڈیٹا بیس کو فردر بہتر کرتے ہو, اور اگر اس میں 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حقدار کو اس کا حق ملتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, یہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا لے لیتے ہیں, ان کو مل جاتے ہیں, 1-2 بوریاں مل جاتی ہیں, وہ جانوروں کو کھلاتے ہیں. لیکن وہاں گلگت بلتستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں, اور یہ تعداد بہت بڑی نہیں ہے جو میں نے جانوروں کی بات کی ہے. ہو سکتا ہے یہ کرتے ہوں جن کی آمدنی زیادہ ہو اور وہ لے کر سبسڈی کو جانوروں کو کھلاتے ہوں.
ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے. لیکن ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں سے بچے آج کل گلگت بلتستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پروفیشنلز کی، اور جو کہ ملک سے باہر ہے، اور ایک بہت اچھا جو ہے ریونیو باہر سے آ رہا ہوتا ہے، تو ان گھروں کو تو کم از کم نہیں لینا چاہیے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ کاروباری ہے، جو بڑے کاروباری ہیں، جیسے بڑے سٹورز ہیں جن کے پاس، جن کی آمدنی جو ہے ایک تھریش ہولڈ سے اوپر ہے، لاکھ سے اوپر ہے یا 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، ان کو تو یہ نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح سے بڑا وکیل میں نے تذکرہ کیا، بڑا ٹھیکیدار، بڑا ہوٹل مالک، ان کو تو لینا ہی نہیں چاہیے. اسی طرح سے سرکاری ججز ہیں، ان کی 10-10 لاکھ تنخواہیں ہیں، تو ان کو تو لینا ہی نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے جو پولیس سروسز جو بیوروکریسی کے اندر ہے، گریڈ 17 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، ایون گریڈ 16 کا آدمی، اب میں ایک تحصیلدار ہے، تحصیلدار کے پاس ایک ہائی فائی گاڑی ہوتی ہے، ایک اچھی تنخواہ ہوتی ہے، وہ گریڈ 16 کا آدمی ہے، اس کو بھی نہیں لینا چاہیے، بلکہ گریڈ 14 سے نیچے لوگوں کو دے دیں. بھائی لوگوں کو ایک نہیں 2 بوریاں دیں، لیکن ٹارگیٹڈ دے دیں. تقریباً 80% لوگ ڈیزرونگ، اس میں لیکن باقی 20% کو آپ نہ دیں. اور اس پہ پولیٹیکل ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو بیٹھنا چاہیے، اور جو ایکشن کمیٹی کے جو عمائدین ہیں ہر ضلع سے، ہر یونین سے، ہر تحصیل سے اور ہر ڈویژن سے، ان کو بیٹھ کے اس بات پہ ڈیلیبریشن کرنی چاہیے. ہمیں ایک متبادل اسٹریٹجی تو دینی چاہیے نا. ایک اور بات ہے، ایسے اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا، مطلب ابھی ہم گندم کی جو سبسڈی ہے اس کو الگ تھلگ یا آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. لوگ اس کو اور سیاسی معاملات سے جوڑ رہے ہیں، جو کہ لیجیٹیمیٹ بات ہے. مثلاً یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کیونکہ آئینی طور پہ ایک قانونی طور پہ ان کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے، تو اور UN کے ریزولوشنز بھی موجود ہیں کہ ان کی جو معاشی، سیاسی اور جو قانونی وہ ہے حقوق ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے گی بھارت اور پاکستان دونوں، جہاں ان کے پاس جو حصے ہیں. تو جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی معاشی معاملات ہیں اس میں تو ہم ویسے بھی پیچھے ہیں، نہ یہاں کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں امپلائمنٹ ہے، نہ ہمارے ریسورسز پہ ہمارے اوپر ہمارا کوئی اپنا حق ہے. مثلاً ٹورزم ہے، بہت بڑا انکم جنریشن ہو سکتا ہے. ہائیڈرو پاور انرجی ہے، انرجی پر ہمارا کوئی دسترس ہو، ہم خود پیدا کریں. واٹر ریسورسز ہیں، واٹر رائٹس ہیں، رائلٹیز ہیں، وہ ہمیں ملے. اور NFC ایوارڈ ہے، اس میں ہماری ہو. اور جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں یا جو فائنینشیل باڈیز ہیں فیڈریشن کی، اس میں ہماری نمائندگی ہو، تو پھر یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ملتا جلتا ایک بڑا سیاسی سوال بھی ہے. اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید عوامی ایکشن کمیٹی ان لائنز پہ اس معاملے کو اٹھا رہی ہے. تو اب اس میں اس کو آئسولیشن میں ڈی کپل کر کے دیکھنا کتنا آسان ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اپوزیشن کے پاس ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی موجود ہے. اپوزیشن کے پاس جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر یہی چیزیں آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے یہ موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ NFC ہمیں نہیں ملا. اسی طرح سے جو آئینی جو فورمز ہیں ان کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے. ہمارے حقوق کے مسائل ہیں، لیکن ہمارے وسائل جو ہے کم از کم پھر ان پر ہمیں اختیار دیں. ہم داخلی طور پہ اپنے وسائل کو خود چینلائز کریں، اور جہاں رائلٹی بن سکتی ہے وہاں سے رائلٹی لیں. جس طرح سے ہمارے پاس پانی ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو کہ گلگت بلتستان اس سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے پنجاب کے اور سندھ کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جو ڈیولوشن کے بعد سے 18ویں ترمیم کے بعد سے اور NFC جب ہوا ہے، صوبوں کو ملا ہے، ایک بہت بڑا چنک ہے جو صوبوں کو جاتا ہے. صوبے کیوں نہ اپنے اس جو آمدنی ہے جو وفاق سے یہ لیتے ہیں، جو بجٹ لیتے ہیں، اس میں سے ایک چنک جو ہے گلگت بلتستان کو دے. مطلب جو ڈیولوشن کے بعد سے بہت بڑا چنک ایک 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کو چلا گیا ہے. اب صوبوں کے پاس اتنا بے پناہ مالی وسائل ہیں، اس ان بے پناہ مالی وسائل میں سے گلگت بلتستان کو واٹر رائٹس کے طور پہ یا رائلٹی کے طور پہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، اور جن پر مقامی لوگوں کو، مقامی حکومت کو، وہاں علاقے کے لوگوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. اسی طرح سے بجلی کی پیداوار کے حوالے سے آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سے سندھ گورنمنٹ جو ہے، سندھ حکومت بنا رہی ہے، جیسے تھرکول ہے، تھرکول سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. تو وہ منصوبہ، اس منصوبے کے اندر سندھ حکومت کی اپنی کنٹریبیوشن بڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپاورمنٹ دی گئی ہے باقی صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد سے، لیکن گلگت بلتستان کو ویزاوی جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. باقاعدہ یہ جو اپوزیشن کا ابھی جو ابھی میٹنگز ہوئی ہیں متحدہ اپوزیشن کی، ان کے بنیادی ان کا چارٹر بنا ہوا ہے. اس چارٹر کے اندر یہ سارے نکات موجود ہیں کہ اگر آپ ہمیں
سبسڈی ہی نہیں دے سکتے گندم کی، تو چلیں پھر ہمیں وہ حقوق دیں، وہ مالیاتی حقوق یا وہ جو رائٹس ہیں، داخلی خود مختاری ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنے ریسورسز پہ ان کا حق ہونا چاہیے، وہ چینلائز کریں، موبلائز کریں، جہاں رائلٹی بنتی ہے وہاں سے رائلٹی لے لیں، جہاں اپنے ریسورسز کو موبلائز کر کے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں آمدنی حاصل کریں، اپنے کینن آف انکم کو وہ پھر متبادل کے طور پہ لے لیں اور وہ خرید کے گندم دیکھیے استعمال اس میں کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، جی پی ایل اے جو ہوتی ہے، تو ان کے پاس کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے۔ مثلا انرجی ایک ہے، انرجی پہ بھی تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، انرجی بھی ہماری سبسیڈائز ہے نا، انہیں بھی بہت سستی ہے بجلی ہے وہاں پہ، گو کہ آف گریڈ ہے لیکن بہرحال سستی ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن سے جو کاسٹ آف کنزمپشن ہے بہت فرق ہے۔ بجلی کے حوالے سے بہت عرصے تک یہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، جو پہلے سکسیسو گورنمنٹس گئی ہیں گلگت بلتستان کی، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، انرجی پالیسی نہیں بنائی، ان کے پاس موقع تھا ایج کے طرز کا ایک انرجی بورڈ بناتے، گورننس سٹرکچر کی بھی بات کی گئی، تو وہ خود بھی مجھے لگتا ہے ان کا انٹرسٹ نہیں، جو صوبائی حکومت ہے گلگت بلتستان کی، اس کے اپنے کوئی آرگینک لنکس پولیٹیکل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس میں ایک سے جڑا ہوا سوال ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں سو کارڈ، ان کی بھی کوئی کیپیسٹی نہیں۔ آپ نے اگر یہ کام کرنے ہیں ریونیو پہ فوکس، کیوں ریونیو یہ سارا جھگڑا ریونیو کا ہے نا، ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو حکومت وفاقی حکومت یہ کہہ رہی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تو ہم آپ کو کتنے کھلائیں، حالانکہ پیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ریونیو جنریشن کے بہت سارے ایونیوز موجود ہیں، منرلس ہیں، انرجی ہے، واٹر ریسورسز ہے، ہوٹلنگ ہے، ٹورزم بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور یہ دنیا کے بڑے مانے ہوئے انڈسٹریل سیکٹرز ہیں جس پہ بہت پیسہ پوری دنیا کماتی ہے، ہم بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن ان لائنز پہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں۔ یہاں پر مسئلہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے، ہمارے اپنی حکومتیں بھی اس جو پرانا نظام ہے اس کے اندر کمفرٹیبل ہیں، وہ چاہتی ہیں یار بس ہمارا معاملہ چلتا رہے، تو ان کو بھی اکاؤنٹیبل بنائی۔ یہ ایکشن کمیٹی کا کام صرف فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں بلکہ اپنی جو صوبائی حکومت ہے ان کو بھی اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے ان کو ایک چارٹر رکھنا چاہیے۔ عامر، بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو اس حکومت کے آنے سے پہلے ان کا ایک پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ بالکل، اس پولیٹیکل پروگرام کو یہ چاک آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی ایک پرائورٹی لسٹ بناتے ہیں، یار پہلی پرائورٹی ہماری انرجی ہے، دوسرا جو خوراک کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ مطلب خوراک کی پروویژن کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، اگر گلگت بلتستان کے اندر چونکہ ہم ویٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، تو گلگت بلتستان کے وہ جو بنجر علاقے ہیں وہاں پر فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس میں افاد کام کر رہا ہے، لیکن اس کو فردر اس کو بہتر انداز سے آگے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ کم از کم اگر 60% باہر سے ہم لے رہے ہیں تو 40% ہم خود پروڈیوس کریں۔ وہ جو لینڈ جو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم پیداوار لے کر آ سکتے ہیں، وہ فارمنگ کی شکل میں اس کو منتقل کریں اور اس کو ٹرانسفارم کریں، تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پیداوار تو ہم نکال سکتے ہیں۔ ویٹ لوکل پروڈکشن پہ گورنمنٹ جو ہے نا اسپیشلی مراحت لوگوں کو دے دیں، لوگ خود ویٹ پروڈکشن کی طرف جائیں، جو کہ بہت بڑا کرتے رہے ماضی میں، کرتے رہے۔ اور جو آپ نے ای ٹی آئی کی بات کی تھا، افاد کا جو پروگرام ہے، انہوں نے لینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، بل زمینیں اور بھی پروگرامز ہیں جہاں پہ آج کل ٹیکنالوجی ہے، پانی کو لفٹ کرنا مشکل بھی نہیں ہے، تو جو بنجر زمینیں ان کو انڈر کلٹیویشن لائے۔ یہ خالصہ سرکار کے سارے یہ گن گانے کے بجائے بہتر یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ ان زمینوں کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو دے دیں، لوگ فارمر جو ان کو استعمال کریں اور اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشننگ کریں، اس میں وہاں ان سے کہیں کہ آپ نے یہ علاقہ جو ہے نا ہم نے کلٹیویشن کے لیے اس کو الیکریٹ کیا ہے، یہاں خدا کے واسطے یہاں گھر تعمیر نہ کریں، یہاں پر کالونیز نہ بنا لیں، یہاں پر مطلب ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائیں، بلکہ یہاں پر آپ اس سے آمدنی حاصل کریں۔ اس میں مکئی اگائے ہیں، اس کے علاوہ جو کی کاشت کر سکتے ہیں۔ جو ہے ایک بہترین، ایک ویسے بھی طبی اعتبار سے بھی اچھا ہے، اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کی بہترین کاشت گلگت بلتستان میں ہوتی رہی ہے۔ اس طرح سے بک ویٹ ہے، اس کی کاشت کر سکتے ہیں، جو کہ ایک میڈیسنل وہ بھی ہے۔ تو اسی طرح سے گندم، جو ہے، مکئی، یہ 3-4 ایسے آئٹمز ہیں جو کہ بہت بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں پر لوکل جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کم از کم 40 سے 50% آپ کی اپنی آمدنی بھی تو ہو، پھر آپ باہر سے لے لو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ کچھ پیدا ہی نہیں کر رہے اور آپ ٹوٹل انسینٹیوز کی طرف جائیں گے کہ ہمیں انسینٹیوائز کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ تو ہے نا ایک آرگینک فوڈ پروڈکشن بھی ہوگی جو ہیلتھ کے حساب سے بہتر ہے۔ جو یہ گندم یوکرین وغیرہ سے آتی رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، اس کی کوالٹی کے بھی بہت ایشوز ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن سبسڈی بہرحال جاری رہنی چاہیے۔
عام آدمی کے لیے اس کی بہت زیادہ جو غریب طبقے ہیں جو کہ 80% 85% گلگت بلتستان کے لوگ اس کے مستحقین ہیں، جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کریں، کوئی سسٹم بنائے، لیکن سسٹم ایسا ہو جس میں شفافیت ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو آپ مراد دے دیں اور کچھ لوگوں کو آپ اس سے مبرہ کر لیں. میرے خیال میں شفافیت بھی لائیں. دوسرا یہ کہ آپ کی پروڈکشن دیکھیں نا، ہم گندم پیدا کرنا اس کی کلائمیٹ کے حساب سے بہت زبردست ہے، وہاں ہو سکتا ہے. تو انویسٹمنٹ تو حکومتیں نہیں کر رہی، انویسٹمنٹ پہ فوکس، انویسٹمنٹ اورینٹیڈ اپروچ ہونا چاہیے. یہ صرف سبسڈی کٹ کر کے آپ متبادل نہیں دے رہے تو لوگوں کو تو خدشات ہوں گے. مطلب یہ سرکار کو چاہیے نا، ریاست دیکھو، ریاست ہمارے پاس دیکھیں نا، ہمارے پاس بینکس بھی ہیں، جیسے ہمارے پاس ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پاکستان ہے، جس کو زرعی ترقیاتی بینک کہتے ہیں. یہ زرعی ترقیاتی بینک کا کام کیا ہے؟ یہ تو گھروں کے میرے خیال میں ہاؤسنگ لون دے. اچھا، اس کے لیے HBFC تھا، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے. تو بیسکلی یہ ایک پہلے سے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. ان اداروں کو چینلائز کریں، ان کو موبلائز کریں، علاقے آئیڈینٹیفائی کریں فارمنگ کے لیے، اور ان علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو کلٹیویشن کے لیے تیار کریں، اور اس میں لوگوں کو انسینٹیوز دیں، اور انسینٹیوز کے نتیجے میں لوگ پیداوار آئے گی تو خوشحالی آئے گی تو لوگ جو ہے نا احتجاج نہیں کریں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے اندر امن بھی ہو تو آپ کو اس امن کا جو ہے، امن کے لیے اگر خوراک نہیں ہے تو لوگ نکلیں گے. اب اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر لوگ نکلے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، باقاعدہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے، بجلی بھی نہیں ہے تو لوگوں کے لیے پھر ایک اور کام بھی نہیں ہے، سردیاں ہیں، اب تو زمین کے اوپر کام بھی نہیں ہوتا ہے، تو لوگوں کے پاس فارغ ٹائم ہے تو چلے یار احتجاج پہ چلے جاتے ہیں. اور ایک حق بھی ہے، اور اس حق کو حاصل کریں کہ لوگ نکلیں گے. باقاعدہ الٹیمیٹم 1 ہفتے کا الٹیمیٹم ملا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے. اگر ہمارے مطالبات مانے نہیں گئے تو ہم گلگت کی طرف مارچ کریں گے. تو اٹ ہیز ٹو بی کنسیڈر، گورنمنٹ شوڈ ٹیک اٹ سیریس، سینٹر شوڈ ٹیک اٹ سیریس، اور لوگوں کو انگیج کریں، اور یقیناً جو ہے ایک وائبل سولوشن نکالیں. لوگوں کو جیبوں میں پیسے ڈالنے سے اچھا ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، لوگوں کو نت نئے طریقے بتائیں کہ یار بہتر جو ہے پیداوار کیسے کی جا سکتی ہے. انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے ایوینیوز کریٹ کر سکتے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا پوٹینشیل بہت ہے، رونا یہی ہے نا اس پوٹینشیل کا استعمال کیوں نہیں ہوتا. اب آپ کو یہاں پہ جو ایکولوجیکل ٹورزم ہے یا ایکو ٹورزم ہے، اس پہ بہت پیسہ آ سکتا ہے. پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے. کلائمیٹ چینج کا بڑا فنڈ پوری دنیا میں موجود ہے، اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز پہ پیسہ آ رہا ہے، وہ گلگت بلتستان لے سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس یہی مسئلہ ہے لے دے کے، یہ جو سارے ڈیمانڈ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ، یہ آپ کی صوبائی حکومت سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے، جو ابھی تک نہیں گیا. ٹھیک ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، اور جو پبلک فورمز پہ یہ بات ہوتی ہے اس کو بھی چینل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ سارے کام کریں، اس پہ خرچہ زیادہ نہیں ہے، اس پہ آپ کی آمدنی بڑھے گی. ریاست پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے، گلگت بلتستان کے لیے بہت فائدہ ہے اس سے. دیکھیں نا، وہ ایک ایسے حالات میں جب بھی اس طرح کے ڈیمانڈز آتے تو وہ جو ایک طبقہ وہاں پر نو دولتی جنہیں کہتے ہیں، یا جو ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو کاروباری بھی ہے، جن کے پاس بڑے ہوٹل بھی ہیں، مطلب آپ سمجھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو غیر مقامی بھی ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے وہاں کے کاروبار کریں. ایسا نہیں کہ ہم روکتے ہیں، ان کو نہیں روکتے، لیکن ایک ہوٹل سے اگر آپ ایک کمرے سے اگر 50,000 روپے چارج کرتے ہو تو کیوں نہ جو وہاں آ کے 50,000 روپے دے کے رہ کے چلا جاتا ہے، جو اس انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتا ہے، اور ان سے آپ ٹیکس لے لیں. انوائرمنٹ ٹیکس ہونا چاہیے، انوائرمنٹ ٹیکس ہونا چاہیے. آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی جائیں، جو بندہ ایک بندہ آ کے 10,000 سے لے کر کے 50,000 تک افورڈ کر سکتا ہے کسی ہوٹل کے کمرے کو، تو کیوں نہ ٹیکس دے، وہ اس سے ٹیکس لے لے بھائی. وہ اگر وہ ٹیکس لوگے تو آپ کی مقامی آمدنی میں اضافہ ہوگا. جب وہ مقامی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو آپ کے کیوں کہتے ہیں جو بجٹ ہے اس کے اندر جو ڈیفیسٹس ہیں آپ کے وہ کم ہوں گے، اور جو دیگر آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بہتر انداز سے ہو سکتے ہیں. باقاعدہ انوائرمنٹ ٹیکس لے لیں، سیلس ٹیکس لے لیں. جو آپ ہوٹل کرائے پہ دے رہے ہو، ایک بندے کو ایک کمرہ دے رہے ہو 50,000 روپے کا، بالفرض ایک آدمی 10 دن رکتا ہے تو 5 لاکھ روپے تو آپ اس ہوٹل کے آپ نے چارج کر لیں. اس کے علاوہ وہ کھانا کھائے گا، وہ گھومے گا. اچھا، اس کے علاوہ پھر وہ لوکل جو ہمارے فوڈ سپلائز ان پہ ان کا برڈن بھی ہوتا ہے. بالفرض ہماری آبادی ویسے تو مردم شماری کے حساب سے بہت کم بتائی جاتی ہے، لیکن ابھی جو تازہ مردم شماری ہے اس کے نتیجے میں جو بھی ڈیٹا آئے گا، لیٹس سے کہ ایک پاپولر فگر جو ہے 22-25 لاکھ آبادی ہے، 2.5 ملین سمجھ لیں، ایک پاپولر فگر ہی ہے. تو اب وہاں پر جو سپلائز ہے، فوڈ سپلائز ہے، اس کے اوپر اگر بالفرض 1 ملین یا 1 ملین سے زائد وہاں پر ٹورسٹ آتا ہے تو وہ تو مقامی جو تاجر ہے اس سے لے کے اس کے لیے پکا کے کھلائیں گے نا. جو پکا کے کھلائیں گے
تو بیسیکلی جو لوکلز ہیں ان کے لیے ان کی سپلائز تو کم ہو گئی، جو ڈاؤن سے جو یہاں سے جاتی ہیں وہ تو کم ہو گئی. اسی طرح سے پیٹرول ہے، اگر بعض اوقات جو ہے نا شارٹ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں غیر مقامی، یہ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں باہر سے ٹورسٹ نہ آئیں، لیکن دے شوڈ پے فار اٹ. اف دے آر اسپینڈنگ بل فرض 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے کوئی 5 لاکھ روپے، اس میں سے 50,000 روپے ٹیکس دے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، دوسرا یہ ہے نا کہ دیکھو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جنرل جو سیل ٹیکس ہے جو آمدنی پہ بالکل آنا چاہیے، پروفٹ پہ. دوسرا انوائرمنٹل ٹیکس لگنا چاہیے، کیونکہ انوائرمنٹل بہت سینسٹیو ایریا ہے. کاربن فٹ پرنٹ آپ بڑھا رہے ہیں، کاربن ایمیشن بڑھ رہا ہے. ایوری ایک ٹوریزم ایکٹیویٹی ہیز اے کاربن فٹ پرنٹ، رائٹ. اس فٹ پرنٹ پر آپ کو ٹیکس ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا، آپ دنیا میں کہیں بھی یورپ میں جائیں تو اگر کسی ہوٹل میں آپ رکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انوائرمنٹ کا ٹیکس بھی لوگ ابھی چارج کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، آپ خوراک کھاتے ہیں، کنزمپشن کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اس کی زیادہ وہ ہے. لیکن یہ سارے کام پھر وہیں لے دے کے لیجسلیشن اور حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں. جو صوبائی حکومت ہے اس کو اس پہ بالکل پورے طریقے سے، پورے انہماک کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اور اس میں اور بھی مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کے یہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ان سے ہونے والا کام نہیں ہے. آپ کو اسپیشلائز قسم کے انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے، آپ کو پالیسی تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے، آپ کو ایسے ریسورس موبلائزیشن کے ایونیوز بنا کے ایسے اسپیشلسٹ رکھنے پڑیں گے جو یہ سارے کام گلگت بلتستان کے لیے، حکومت کے لیے کریں اور اس کو انشور کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہیں سلسلہ ہوتا رہے گا، آپ کے ریونیوز بالکل نہیں آئیں گے اور پھر یہ سارا وشیس سرکل جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں اس حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے اسپیشلائزیشن ہمارے ممبران کے اندر تو موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایڈوائزرز رکھنے پڑتے ہیں. ابھی بھی ایڈوائزرز ہیں، ایسے ایڈوائزرز آپ رکھے ہیں کہ جن کی کوئی لکھت پڑھت ہو، جنہیں کوئی ڈرافٹ بنانا آتا ہو، جنہیں کوئی ڈرافٹ فارمولیٹ کرنا، ڈیولپ کرنا آتا ہو، کسی فورم پہ بات کرنا آتا ہو، کسی فورم پہ بات کرنا آتا ہو کے حوالے سے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو بیسٹ پریکٹسز کیا ہے. بالفرض سوئٹزرلینڈ کی مثال ہے. سوئٹزرلینڈ میں انوائرمنٹ کے حوالے سے بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ آپ چلیں یار، کچھ نہ کریں، آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس کو ریپلیکیٹ تو کریں، کاپی تو کریں، اپنے اس میں لا کے اپنے اس میں گلگت بلتستان ڈال دیں. اگر آپ نے محنت نہیں کرنی ہے تو کم از کم جو قانون سازی باقی ماندہ دنیا کے اندر، چونکہ انوائرمنٹ ہمارا گلگت بلتستان کا ایشو تو نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے. جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں یا گلوبل اچھے جو لاز ان پلیس ہیں ان کو کاپی کر کے اس پہ گلگت بلتستان ڈال دے، دیامہ ڈالے، غزر ڈالے، جو بھی ضلع ہے وہ ڈال دیں. انفورسمنٹ پہ بھی کام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہی معاملہ ہے میرے خیال میں، اس پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. امید یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت اور جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ اس پورے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو مزید اس کو ریفائن کریں گے. گندم سبسڈی کے علاوہ جو اوور آل ہماری جو ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیا کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تجاویز ہونی چاہیے، ریکمنڈیشنز ہوں اور ورکیبل ریکمنڈیشنز ہوں، تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ آخر میں مطلب عامر میں یہ کہوں گا کہ یقیناً تمام اسٹیک ہولڈرز کو، سول سوسائٹی ہے وہاں، ایکشن کمیٹی صرف اس دن نہ سامنے آئے کہ کہیں کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے، بلکہ ان ایکشن کمیٹیز کو ایکشنیبل، ان کے ایکشنز کو ایکشنیبل بنانے کے لیے اور سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں ان سب کو، اور اچھے جو اسپیشلسٹ جن کی آپ نے بات کی، جو ایک انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہے، جو فائنانس کا ایکسپرٹ ہے، جو مائن اینڈ منرلس کا ایکسپرٹ ہے، جو ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ ہے، اسی طرح سے مختلف طرح کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو آپ چینلائز کریں اور کر کے ایک ایسی انکلوسیو پالیسی بنائیں جس سے ہمارے بلتستان کے اندر آمدنی کے ذرائع بھی بڑھ جائیں، اور اس کے علاوہ خوراک کے جو پیداواری صلاحیت وہ بھی بڑھ جائے، اور نئی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے بھی پالیسی ایوالو ہو سکے، تاکہ گلگت بلتستان کو ہر وقت ڈپینڈنسی کے ماحول میں رہنا بھی اتفاق کرتے ہیں گندم کی اور چیزوں کی بھی سبسڈی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے نئے ریونیو کے طریقے بھی تلاش کرنے ہیں. اور امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد اس پہ جو بھی ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اس سے کافی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو جی ڈی فار بینگ ہیئر ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.